السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ اما بعد، آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ایک سلسلہ فکر کا تسلسل ہے۔ تصوف کے ضمنی مباحث ہم زیر بحث لائے، اور آج کی گفتگو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ آیات تمہارے نفسوں میں بھی ہیں اور آفاق میں بھی، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وہ تزکیہ تمہارے خیال کا بھی ہے، کردار کا بھی ہے، افعال کا بھی ہے، فرد کا بھی ہے اور معاشرہ کا بھی۔ نتیجتاً تم کتاب اور اس کی حکمت سے آگاہ ہو سکو۔ دیکھیے، یہ جو عالم شہود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قانون کے مطابق متخلق فرمایا ہے۔ اس کو ہم جدید زبان میں لا آف نیچر کے نام سے معلوم کر لیتے ہیں۔ قرآن اسے کلمات الہی کے عنوان سے یاد کرتا ہے کہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ یہ قانون جو ہے، اس کو منطق میں مدنیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ نے کائنات کو آپس میں جوڑ کے متخلق فرمایا ہے۔ کسی انسان کو پرفیکشن کے اس اصول کے اوپر تخلیق نہیں فرمایا جو کہ ہمارا وضع کردہ پیمانہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں ایک جملہ اگرچہ وہ غلط العام ہے، لیکن عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں، اپنی کجی کا اقرار کرتے ہوئے۔ حالانکہ انسان کا فرشتہ ہونا اس کے لیے قدر و منزلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کا ریوائنڈ کرنا ہے۔ یعنی انسان افضل ہے فرشتوں سے، انسان مسجود ملائکہ ہے۔ یہ جو میرے اندر کمی اور کجی ہے، یہی تو ارتقاء کی مغیت ہے، یہی تو ارتقاء کا باعث ہے۔ ہر وہ شے جو غلطی نہیں کرتی وہ جامد ہوا کرتی ہے، اور جو چیز جامد ہوتی ہے اس میں ارتقاء کی گنجائش نہیں ہے۔ ارتقاء کی گنجائش اسی چیز میں ہوا کرتی ہے جو چیز جامد نہ ہو، متحرک ہو، اور جو چیز متحرک ہوگی اس کے اندر پرفیکشن کے وہ اصول و مبادیات کبھی بھی نہیں پائے جائیں گے جو ہمارے وضع کردہ پیمانوں میں موجود ہیں۔ میز کو جس نے بنایا ہے، اس نے اس کو اس طرح بنایا ہے کہ اب اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب یہ خستہ حالی کا شکار تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ارتقاء نہیں ہوگا۔ انسان کا تفوق اور تفرق جو ہے دیگر مخلوقات کے اوپر بالعموم اور جانوروں کے اوپر بالخصوص، وہ اسی لیے ہے کہ انسان ارتقاء پذیر ہے۔ کوئی بھی جانور ارتقاء پذیر نہیں۔ جانور 10,000 سال پہلے بھی وہی کیفیت سے مملو تھے، اور آج سے 20,000 سال بعد بھی وہی گدھے کے گدھے ہوں گے۔ چنانچہ انسان وہی ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ارتقاء پذیر۔ عرب کہتے ہیں الولد سرن لابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔
خاکسار نے ایک جگہ پہ اس کو اس طرح باندھا ہے کہ جنید ایک عذر کافی ہے وقوعات خطائی کو، کہاں تک پارسا رہتے کہ آخر ابن آدم، ہماری تو سرشت میں یہ موجود ہے، لیکن یہ جو غلطی ہے یہ ہماری کجی نہیں ہے، یہی وہ بنیاد ہے جو ارتقاء کی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ عمارت استوار ہے جس کو قرآن انی جاعل فی الارض خلیفہ کے عنوان سے یاد کرتا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے کا۔ یہ جو نفخت فیہ من روحی قرآن کہتا ہے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کا صحرا انسان کے سر پہ سجاتا ہے، وہ اس کو ارتقاء کا مؤید ہونے کی وجہ سے، تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھیے وہ پانی بھی پینے کے قابل نہیں ہوتا جو جامد ہو، جو رکا ہوا، جو ٹھہرا ہوا، ٹھہرے ہوئے پانی میں بو پیدا ہو جاتی، اسی طرح ٹھہری ہوئی فکر میں بھی بو پیدا ہوتی، ٹھہرے ہوئے کردار میں بھی بو پیدا ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ نہیں ہے جو غلطی نہیں کرتا، بلکہ مومن وہ ہے جو غلطی کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، وہ اس کے اوپر ٹھہرتا نہیں، اس کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہی اصلاح مقصود دین ہے، اور اسی کو تزکیہ کے عنوان سے ہو جاتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جو آیات الہی کی طرف تمہیں ملتفت فرماتے ہیں۔ آیات یعنی اللہ کی نشانیاں جو کہ ہمارے اپنے نفسوں میں بھی پائی جاتی ہیں اور جو کائنات میں بھی پائی جاتی ہیں، ان کی طرف ملتفت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ بغیر تزکیے کے تو ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہمارے آگے گرد آلود آئینہ رکھ دیا جائے ہم اس میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، کجا یہ کہ اس میں ہم جمال الہی کا جلوہ مشاہدہ کر سکیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا قلب جو ہے پاکیزہ ہو، وہ مطہر ہو، وہ صاف ہو۔ دوسری بات، حق تعالیٰ نے اس کائنات کے تمام تعینات کو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں، ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ وہی جو بات میں نے ابتداً عرض کی کہ اس کو اس پرفیکشن کے اصول پہ خلق نہیں کیا گیا جو کہ ہمارا طے کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ بہت بڑا عالم ہوگا لیکن کسی ایک فن کا ہوگا، 2 فنون کا ہوگا، 3 فنون کا ہو سکتا ہے۔ اس کا تخصص جو ہے، اسپیشلائزیشن جو اس کی ہے، وہ خاص ایک پیراڈائم میں ہو سکتی ہے، تمام علوم کے اوپر اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، تمام علوم کے اوپر محیط کسی کا علم نہیں ہو سکتا اس عالم حدوث میں، عالم تعینات۔ صرف وہی واجب الوجود ہے، وہی قدیم ذات ہے، وہی عالم کل ہے، اس کے علاوہ کوئی تعین بھی، چاہے وہ علم کے کسی درجہ کے اوپر بھی متمکن نہ ہو، وہ تمام علوم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ امام بخاری نے اس روایت کو تفصیلاً درج کیا ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارا وہ موضوع بحث نہیں ہے۔ جناب خضر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن میں وہ بالاجمال آیا ہے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں اسے تفصیلاً درج کیا۔ وہ تو ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن اس کے ضمنی پہلو جو ہیں ان کے متعلق بحث کرتے ہوئے محدثین نے یہ نقطہ درج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، مرفوعاً یہ روایت کہ جناب خضر کا جو علم ہے اس کے بالمقابل جناب موسیٰ کے علم کو سمندر اور اس سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں جو قطرہ بھر لے اس کے ساتھ نسبت دی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو خضر کو علم عطا کیا گیا ہے وہ سمندر کی مانند ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے وہ بعینے ہی اس طرح ہے کہ جس طرح اس سمندر میں سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں قطرہ بھر لے۔ اور پھر جب نسبت جناب خضر کے علم کے ساتھ اللہ کے علم کی ہوگی تو پھر بھی وہی نسبت ہوگی کہ اللہ کا علم بامانند سمندر ہے بلا تشبیہ، اور جناب خضر کا علم اسی طرح ہی ہوگا جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں قطرہ بھر۔ کیوں کیا ہے؟
اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج رہے. یعنی تخلیق کے اندر بھی یہی پہلو مضمر ہے کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج رہیں، ان کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہیں، تاکہ ایک ایسا ماحول بن سکے جسے ہم معاشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تخلیق کے اندر بھی یہ پہلو موجود ہے، اور تعمیر یعنی دین کا جو ظاہری پہلو ہے اس کے اندر بھی ایک ایک چیز کے اندر یہی معرفت مضمر ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب تم باجماعت نماز ادا کرتے ہو تو اکیلے نماز اگر بلا ضرورت، یعنی یہ تشبیہ ضرورت سے استثناء جو ہے اس کو تو الگ کر دیا ہے. اس میں ایک آدمی معذور ہے، ایک آدمی بیمار ہے، یا اس کی کوئی ایسی حاجت ہے، یا حالات ایسے ہیں، موسمی تغیرات ہیں، وہ تو استثناء ہوگا. عام حالات میں اگر ایک شخص اکیلے نماز ادا کرتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو ان کے نتائج میں بہت فرق بیان کیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ جماعت کا ثواب کئی گنا ہے. اچھا یہ بات سمجھیے کہ یہ جو ثواب اور گناہ کی کیلکولیشن ہے اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں اور اس کے ساتھ ان کو منطبق کرتے ہوئے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ذات متغیر ہو جائے گی، وہ تغیرات کا شکار ہو جائے گی. مثلا اس وقت دنیا کی آبادی کم و بیش 7 ارب افراد پہ مشتمل ہے. اگر یہ 7 ارب لوگ بالفرض محال، میں مفروضتاً بات کر رہا ہوں، اللہ کا انکار کر دیں تو کیا اللہ کا کچھ کم ہو جائے گا اس نسبت سے؟ پھر وہ اللہ نہ ہوگا، کیونکہ جو متغیر ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا. یہ تھوڑی سی فنی بات ہے، لیکن حادث کی یہ علامت ہے کہ وہ متغیر ہوتا ہے. کسی تغیر کے نتیجہ میں حدوث پیدا ہوتا ہے. مثلا کائنات کی بنیاد سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ ہے. تو بگ بینگ کیا ہے؟ بڑا دھماکہ. دھماکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی تغیر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. آئنسٹائن کی جو تھیری ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے نا کہ تسلسل جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے ٹوٹتا ہے. دائرہ بھی ہے تو وہ کسی نقطے سے شروع ہوتا ہے نا، نقطے سے شروع ہوتا ہے دائرہ، اور نقطے کے اندر جذب ہو جاتا ہے. یعنی کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. دائرہ نقطے سے شروع ہوتا ہے اور نقطے کی طرف آ جاتا ہے. یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں کیا جا سکتا، ورنہ وہ ذات پھر قدیم نہیں رہے گی، وہ ذات متغیر ہو جائے گی اور حادث ٹھہرے گی. اور جو حادث ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا، اور جو حادث ہوتا ہے وہ مطلق نہیں ہو سکتا، اور جو حادث ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حادث کے لیے متجسم ہونا بھی ضروری ہے، متشکل ہونا بھی ضروری ہے. یہ تھوڑی سی درمیان میں ضمناً بات آ. اب ہم موضوع کی طرف لوٹتے ہیں. یہ جو کائنات ہے اس کے اندر اس نے تمام تعینات کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں، اس لیے اس پوری کائنات کو ملنے کے بعد کل قرار دیا ہے. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں. جس طرح ایک گاڑی کا انجن ہوتا ہے، اس کا کوئی پرزہ بھی مکمل انجن کا کام نہیں کر سکتا. تمام پرزے آپس میں ملیں گے تو پھر تحریک پیدا ہوگی. اسی طرح یہ جو کائنات ہے یہ کل ہے. اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے ان کو ایک کل قرار دیا ہے. اب جب ایک شخص اکیلا نماز ادا کرے گا تو اس شخص کے نفس کے اوپر جو اس کے اثرات ہوں گے ان کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہوگا. لیکن دین چونکہ بنیادی طور پہ انسان کو کھولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو تحفظ ذات کا امین نہیں ہے فقط. یعنی عشق اور عقل کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. عقل کا معنی ہے تحفظ ذات، یعنی میں اپنی ذات کا تحفظ کروں یہ عقل ہے، میں اپنے بچوں کا تحفظ کروں یہ عقل ہے. لیکن کیا اس کی بنیاد پہ پھر میں اشرف الخلائق کہہ سکتا ہوں، اشرف المخلوقات قرار دیا جا سکتا ہوں؟ کیونکہ تحفظ ذات تو بلی بھی کرتی ہے. اور اگر آپ بلی کا کبھی مشاہدہ کریں تو وہ اپنے بچوں کو لے کے گھر سے دوسرے گھر، تیسرے گھر، وہ گھر کیوں تبدیل کرتی؟ حفظ ما تقدم کے طور پر، تحفظ کے لیے.
یعنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے بچے شکار نہ ہو جائیں. تو اس سے بڑھ کے تحفظ ذات کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کے بچوں کے اوپر شفقت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اچھے اور خوبصورت گھر بنانے کی وجہ سے اشرف الخلائق ہیں تو بجڑا ہم سے بہتر گھر بنا لیتا ہے. آپ دیکھیں یہاں بھی اب کم ہو چلا ہے اس کا، یعنی بجڑے کی کیونکہ اب اتنی پیداوار نہیں رہی کئی مسائل کی وجہ سے، کئی مصائب کی وجہ سے. لیکن آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، بغور دیکھیے کہ وہ کس طرح تنکا جوڑ کے اپنا گھر بناتا ہے، اور ہر کمرے کے آگے اس نے برآمدے بھی بنائے، ڈرائنگ روم بھی بنائے. ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم اشرف الخلائق نہیں ٹھہر سکتے. بچوں کا تحفظ مرغی بھی بڑا خوبصورت انداز سے کر لیتی ہے، اپنے پروں کے نیچے انہیں چھپا لیتی. کتیا کو بھی معلوم ہے کہ میں نے بچوں کا تحفظ کس طرح کرنا ہے. تو دین بنیادی طور پہ عشق کا معید ہے. عشق جو ہے وہ تحفظ ذات کا معید نہیں ہے، وہ امین کائنات ہے. وہ اس کو کھولتا ہے. یعنی پھر وہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، خنجر کہیں چلے یا خنجر کہیں پڑے، دو متن اس کے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر میں لگتی ہے اور اس کا احساس آپ کو ہوتا ہے. اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اس تحفظ ذات کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں، اور آپ پھر جو ہے وہ کائنات کے محافظ بن جاتے ہیں، کائنات کے امین بن جاتے ہیں. وہ مقصود ہے دین کا جس کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ افضل ہے. کہ وہاں پہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملو گے تو وہ جو مقصود ہے تخلیق میں کل وہ ہوگا پیدا، اور پھر دوسرے کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر اس سے بھی افضل قرار دیا جمعے کے اجتماع. اب دیکھیے کہ اس سے مقصود اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ثواب بڑھے گا وہ بھی ہمارے لیے، اس کے فوائد بھی ہماری ذات پہ منطبق ہوں گے، اور جو کمی ہوگی اس کا تعلق بھی ہماری ذات کے ساتھ. 7 ارب لوگ اگر اللہ کے ہونے کا اقرار کریں تو اس میں کچھ بھی نہیں بڑھتا، اور اگر 70 ارب لوگ اس کے ہونے کا انکار کر دیں تو اس کا کچھ جاتا نہیں. اللہ ان تغیرات سے پاک ہے. عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. عبادت کے روحانی ہوں، جسمانی ہوں، سماجی ہوں، بطور فرد ہو یا بطور معاشرہ، اس کے جتنے بھی اثرات مرتب ہونے ہیں وہ ہماری ذات کے اوپر ہوں، چاہے وہ ہمارے جسم پہ ہوں، چاہے وہ ہمارے اخلاقی وجود پہ ہوں، چاہے وہ ہمارے روحانی وجود پہ. اور دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جو دی ہے اس کو بھی نامکمل رکھا ہے. جس طرح ہمیں پرزوں کی مانند منقسم کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے تو ایک کل وجود پذیر ہوگا، ایک کل وقوع پذیر ہوگا. بعین ہی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل سے مملو کیا ہے. افلا تاکلون یاکلون بار بار اصرار ہے صراحت کے ساتھ کہ تم اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، لیکن اس عقل کو بھی ایک دائرہ میں محدود رکھا ہے. مثلا اب کتا ہے، اس کا بھی گوشت ہے، بکرے کا بھی گوشت ہے، اس کے اندر بھی منرل موجود ہیں، اس کے اندر بھی منرل موجود ہیں. اب میری عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں نے کتا کھانا ہے یا میں نے بکرے کا گوشت کھانا ہے. اب اس جگہ پہ آ کے عقل بھی محتاج ہو جاتی ہے. اب جب عقل محتاج ہوتی ہے جس طرح کہ میں محتاج ہوں، میری اگر اسپیشلائزیشن ایک شعبے میں ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، آپ کی اگر دوسرے شعبے میں ہے تو میرے والے میں نہیں ہے. جس شعبے میں میری اسپیشلائزیشن ہے اس میں آپ میرے محتاج ہیں، اور جس شعبے میں میرا تخصص نہیں ہے اس میں آپ کا محتاج ہوں. ہم دونوں محتاج ہیں. لا یحتاج مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. انبیاء بھی اس کے محتاج ہیں، اولیاء بھی اس کے محتاج ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور پوری کائنات میں متصرف فی الامور مطلق من حیث الکل صرف وہی ذات واقع ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، چاہے جو بھی جتنا بھی بڑھے. اچھا، جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب میری جو عقل ہے وہ میرے لیے زیادہ راہ تو فراہم کر سکتی ہے لیکن مجھے منزل تک پہنچانے کے قابل نہیں ہے. یعنی وہ تو بڑی بڑی منازل ہیں، تو بڑے بڑے مراتب ہے، اس کے لیے تو بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے.
صرف یہی فیصلہ عقل نہیں کر سکتی کہ میرے لیے کتا کھانا جائز ہے یا بکرے کا گوشت کھانا روا ہے. اچھا پھر بطور جنس بہن اور بیوی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, وہ بھی خاتون ہے وہ بھی خاتون ہے. ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ کس بنیاد پہ پیدا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے جس کو وحی کے نام سے عنوان کیا ہے. یعنی وہ عقل اس کے تابع ہوگی اور تابع رہے گی تو وہ کامیاب ہوگی, اور جب وہ اس کی مخالفت پہ آمادہ ہوگی تو پھر فرعونیت پیدا ہوگی, پھر حمانیت وقوع پذیر ہوگی, پھر ابو جہل نمودار ہوگا. کیونکہ ذاتی علم کی بنیاد پہ اور ذاتی عقل کی بنیاد پہ کبھی بھی یقین کی دولت سے انسان مملو نہیں ہو سکتا. آپ دنیا کے بڑے سے بڑے علماء کو اٹھا کے دیکھیں. زمانہ قریب کا بہت بڑا فلسفی رسل, اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے دماغ ہیں, جس چیز کے آپ معید ہیں, جو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے, اس کے متعلق آپ کو یقین کامل ہے, تو اس نے کہا نہیں, میں اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا, مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس راستے پہ میں ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے. اب رہنما اگر متذبذب ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے اضطراب سے مبرہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اضطراب سے مبرہ تو وہ شخص ہوگا نا کہ جو اس کا معتقد ہو کہ جو سراپا یقین ہو. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے کون سا لمحہ حالت یقین میں گزارا, تو آپ نے فرمایا وہ رات جس رات کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کے امانتیں ان کے امینوں تک پہنچا دیں. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں سوؤں گا بھی اور صبح اٹھوں گا. اب یہ یقین حاصل نہیں ہو سکتا فقط علم اور عقل کی بنیاد, کیونکہ عقل جو ہے وہ تو سراپا تذبذب ہے اور عشق سراپا کشود ہے, وہ متذبذب کرتی ہے انسان. وہ شخص اچھا پھر جو عقل ہے یہ انسان کے تحفظ سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے تحفظ پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے دائرے میں دوسرے انسان نہیں آ سکتے, اس کے دائرے میں انسانیت نہیں آ سکتی, اس کے دائرے میں کائنات نہیں آ سکتی. وہ عشق ہے جو آپ کو کھولتا ہے اور آپ محیط ہو جاتے ہیں کائنات کے اوپر. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سامان رکھا ہے جو کہ عقل کے لیے مشعل راہ ہو, جو عقل کو راستہ دکھا سکے. اچھا جب وہ عقل کو راستہ دکھاتا ہے تو پھر عقل کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں آنکھیں دیکھ نہیں پاتی, لیکن جب مشعل روشن ہوتی ہے تو آنکھیں بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہیں. عقل جو ہے یہ آنکھ کی مانند ہے, بلکہ انسان کا معنی ہی آنکھ ہے. اگرچہ لغوی اعتبار سے انسان انس اور نسیان کا مرکب ہے, بہت جلدی محبت کرنے والا اور بھول جانے والا, لیکن اصطلاحاً فارسی میں کہتے ہیں مانا در بطن متکلم, مانا متکلم کے بطن میں ہوتا ہے. چنانچہ جو کسی لفظ, ترکیب یا جملے کا مستعمل اور مروج مفہوم ہوتا ہے وہی قابل قبول. شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کا معنی آنکھ کی پتلی ہے, اور آنکھ کی پتلی کی سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ اسے کل عالم نظر آتا ہے لیکن اپنا آپ نظر نہیں آتا. اسی لیے سیدنا مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, بائبل میں یہ آج بھی جملہ موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی شیطیر نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ کا پہاڑ بھی ذرہ نظر آتا ہے. تم ہاتھی چھان جاتے ہو, ہاتھی نگل جاتے ہو اور مچھر چھانتے ہو. یہی ہمارے معاشرے کا بھی حال ہے. ہم شلواروں کے سائزوں پہ لڑ رہے ہیں, داڑھیوں کے سائزوں پہ لڑ رہے ہیں, پگڑیوں کے رنگوں پہ لڑ رہے ہیں, ٹوپیاں کون سی ہونی چاہیے, اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کیے جا رہے ہیں, لوگوں کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں, تحقیر بھی کیے جا رہے ہیں, تذلیل بھی کیے جا رہے ہیں. جبکہ مومن کی یہ شناخت بیان فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہماری زبان سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی محفوظ نہیں ہے. انسان کی قدر و منزلت اور عزت و تکریم اتنی ہے کہ
کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو مخاطب کر کہ تیری قدر و منزلت اور تیرا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن تو ایک مومن کے برابر نہیں ہے۔ یعنی وہ ہمارے لیے ایک سمبل ہے، وہ ہمارے لیے ایک استعارہ ہے، اس بنیاد پہ تو اس کی قدر و منزلت ہے، لیکن انسان کی عزت و تکریم کے بالمقابل اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کعبہ کو کہا ہے اور ہم مسجدوں سے دھکے دے کے انسانوں کو نکالتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہم ایک مردہ قوم ہے۔ فکری طور پہ ہم مردہ بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں، ہمارے جینز کے اندر بت پرستی سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ نے مظہر دیکھنا ہو تو کسی بازار میں گزرتے ہوئے جنازہ کا منظر دیکھیے، آپ کو رکتی ہوئی ٹریفک بھی نظر آئے گی، اٹھتے ہوئے لوگ بھی نظر آئیں گے میت کے احترام میں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو میت سے کئی گنا افضل ہے، وہ زندہ انسان ہے۔ زندہ انسان کو ہم روند بھی دیں گے، رگیت بھی دیں گے، لیکن وہی جب مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا، تو ہم اس کو عزت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بیمار کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے اور میت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہیں گے میت کو اکیلے نہ چھوڑو، انسان کو تنہائی کا شکار کر دو، لیکن میت کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چاہے نادانستہ ہی صحیح، ہمارے اندر بت پرستی سرایت کر کے، اور اس بت پرستی کا یہی مظہر ہے کہ مردہ پرست ہیں۔ اسی لیے تو ہم زندہ کسی شخص کی تعریف بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ تعریف کرنے کے لیے بھی اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، کب مرے اور کب اس کی تعریف کرے۔ زندہ ہمیں کوئی عالم بھی نظر نہیں آتا، زندہ ہمیں کوئی ولی بھی نظر نہیں آتا۔ ہم قبر پرست ہیں، بت پرست ہیں، ولی کو تلاش کرنے کے لیے بھی قبروں کی طرف جائیں گے۔ قبر کا اپنا احترام ہے، بزرگوں کی قبروں کا اپنا احترام ہے، اس کی اپنی ایک نسبت ہے، لیکن یہ کس نے کہا کہ ولایت منسوخ ہو چکی ہے یا زندہ آدمی ولی ہو نہیں سکتا؟ زندہ آدمی کو ولی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے جینز میں جو بت پرستی ہے اس کا مظہر زندہ آدمی نہیں ہو سکتا۔ زندہ آدمی متحرک ہوگا بھائی، وہ حرکت بھی کرے گا، وہ کھائے پیے گا بھی۔ اب جو کھائے پیے گا، جو حرکت کرے گا، وہ بت تو ہو نہیں سکتا، اور ہم بت پرست ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فقیر بھی وہی چاہیے، ہمیں ولی اللہ بھی وہی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی جو تاریخ ہے فکری، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے اثرات بطور قوم ہمارے اوپر سے ابھی تک مفقود نہیں ہوئے، وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم اپنی نسبت چاہے اسلام کی طرف بھی کیوں نہ کریں، لیکن ہمارا رخ جو ہے وہ یہاں کے جو مذاہب اور یہاں کے جو مسالک اور یہاں کا جو فکری نظام اور فکری روایت ہے اس کی طرف۔ اگر ہمارے سامنے کہا جائے کہ فلاں بزرگ بہت پہنچا ہوا ہے، تو اس کے پہنچنے کی علامات کیا ہیں ہمارے پاس؟ یعنی کیا یہ کہ وہ متبع سنت ہے؟ سعید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں شخص بہت پہنچا ہوا ہے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہاں بہت پہنچا ہوا ہے جہنم میں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا تو اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کسی پہنچے ہوئے کو پہنچا ہوا جانچنے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے در پہ کتنا پہنچا ہوا، وہ کتنا متبع سننا، یہ سب سے بڑا پیمانہ۔ بلکہ معروف ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا آپ کے پاس اور وہ رہا 3 دن۔ ان 3 دنوں میں اس نے آپ کی کیفیات کا مشاہدہ کیا، بالآخر وہ چل دیا۔ جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کس مقصد سے آئے تھے، وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں؟ اس نے کہا کہ میرا مقصد بالکل بھی پورا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا میں آپ کا شہرہ سن کے آیا تھا اور میرا مطمح نظر یہ تھا کہ آپ کے وجود سے کوئی کرامات کا صدور ہوگا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں بہت کج فکر کج فہم اور گناہ گار آدمی ہوں، لیکن کیا فقیر کے کسی طرز عمل سے کوئی ایسی چیز وقوع پذیر ہوئی جو خلاف سنت ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متضاد؟ اس نے کہا ایسا تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا پھر فقیر کے پاس اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں۔
الاستقامت فوق الکرامت، اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز ابھی تک نکل نہیں سکی۔ پھر دوسری علامت ہمارے پاس، وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے اقبال نے کہ فقر جو رقص و ریانی کجاست، فقر شہنشاہی رہبانی کجاست۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیری جو ہے یہ بھوکے رہنے کا، ناچنے کا نام نہیں ہے۔ فقر شہنشاہی رہبانی کجاست، وہ تو شہنشاہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اسے کہتے ہو فقیر اللہ، اور فقیر کا معنی ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اب فقیر اللہ کا معنی ہے کہ جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہ ہو۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ انہی کے متعلق تو کہا کہ اگر گیتی سراسر بات گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، کہ اگر یہ عالم شہود سراسر ذرات میں منقلب ہو کے بھی ہوا میں تبدیل ہو جائے، تحلیل ہو جائے، تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کا چراغ پھر بھی نہیں بجھ سکتا۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ساتھی کہتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست، با تسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ کہتے ہیں طریقت تو خدمت خلق کا نام ہے، انسانیت سے محبت کا نام ہے۔ با تسبیح و سجادہ و دلک نیست، تسبیح، سجادگی، یہ جبے کبے، ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ہم اسی روایت سے مستعار لیتے ہیں ہماری فقیری۔ تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ کچھ کرتا نہ ہو۔ مثلا اگر فرض کرو وہ کاروبار کرتا ہے، یا اگر وہ ذمہ دار ہے، یا اگر وہ کوئی جاب کرتا ہے، تو وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہمارے مروجہ مفہوم اور طے کردہ پیمانوں کے مطابق، کیونکہ وہ فقیر کس طرح ہوگا؟ وہ تو دنیا دار ہے۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے۔ اب یہ فقیری کا تصور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مستعار ہے؟ آپ نے تو تجارت بھی کی ہے، لیسا للانسان الا ما سعى، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملے۔ القاسب و حبیب، آپ نے فرمایا کمانے والا اللہ کا دوست، اور آپ نے فرمایا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہے۔ اب یہ سیرت سے مستعار فقیری ہوتی تو ایسا تو نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے، آپ بہت شاہانہ لباس زیب تن فرماتے تھے، آپ کا کاروبار بہت وسیع تھا، بحری جہاز تھے آپ کے، تجارت کرتے تھے زعفران کی اور مسالوں کی اور دیگر جوہرات کی، تو اس وجہ سے مال و دولت کی بھی کمی نہیں تھی۔ پھر آپ محتمم بھی تھے، مدرسہ جو بغداد کے اندر مدرسہ قادریہ حضرت ابو سعید مخرمی علیہ رحمہ کا تھا، وہ آپ کے استاد بھی تھے، انہی سے آپ نے تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، انہی سے دیگر علوم و فنون بھی حاصل کی، اور بعد میں پھر آپ نے اپنے استاد کی جگہ پہ فائز ہو کے خود اسی مدرسہ میں پڑھایا۔ تو آپ خطاب فرمایا، دوران خطاب آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بچو، دنیا سے بچو، اور صوفیہ یہ جا بجا فرماتے ہیں کہ دنیا کو کشتی کی طرح استعمال کرو۔ اب کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر اگر رہے تو وہ تیرتی ہے اور آپ کے لیے بھی دستگیری فراہم کرتی ہے، آپ کو پار لگانے کا باعث بنتی ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اس کے ڈبونے کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی مومن کے لیے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے لیے مومن کو نہیں بنایا۔ چنانچہ مومن کے استعمال کے لیے دنیا کو بنایا ہے، مومن اس کو استعمال کرے حلال ذرائع سے جتنا بھی کرے۔ نظام زکوٰۃ جو ہے اسلام کا، وہ اسی بات کا مؤید ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بے شمار بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ رکے نہ، وہ ٹھہرے نہ، اس میں سے مستحق کو بھی حق پہنچے۔ یعنی اسلام کسی بھی ٹھہری ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتا، طرز عمل ہو، فکر ہو، چاہے وہ جسمی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو ایک صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، ہر چیز میں اعتدال چاہتا ہے، چاہے وہ آپ کے صحت کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کی روحانیت کے معاملات ہوں، یہ سب تزکیہ کے دائرہ میں۔ تو شیخ نے فرمایا دنیا سے بچو، دنیا سے بچو، یہ تمہیں آخرت سے بیگانہ نہ کر دے۔
اللہ سے دور نہ کر دیں. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا حضرت میں حیران ہوں آپ انتہائی شاہانہ لباس زیب تن کرتے ہیں, انتہائی مرغن غذا تناول فرماتے ہیں, شیخ مرغن غذا تناول فرماتے ہیں, آپ کی 4 شادیاں بھی ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کا گھر بھی محل نما ہے, اور دنیا کس کو کہتے ہیں؟ پوری دنیا میں تو آپ لتھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے, ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے. پھر آپ نے جو استدلال فرمایا وہ بڑا قابل غور ہے. ہمارے ہاں چیزوں کے متعلق رواج بن گیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں تنقید کرنی اور ہر حال میں بھیجا تنقید برائے تنقید کرنی. اس میں شبہ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں تصوف کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے ان پیروں کی بھی بات کروں گا جو ہمارے موجودہ پیر ہیں, سجادہ نشین ہیں انشاءاللہ. لیکن سرے دست ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا کہ جی فلاں پیر نے اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی. وہ گاڑی رکھنا حلال ذرائع سے حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے کا سب سے بہترین گھوڑا تھا, آپ کے پاس اس زمانے کی بہترین اونٹنی تھی, آپ کے پاس اس زمانے کا بہترین اونٹ تھا. آج بھی جائیں آپ توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر تو وہاں پہ آپ کا جو جبہ پڑا ہوا ہے تیالسی جبہ, اس کا اس زمانے کے حساب سے لگا کے دیکھیں تو اس کے اندر کون سا کپڑا لگا ہوا ہے اور اوپر اس کے کون سی پٹی لگی ہوئی ہے سیاہ ریشم کی جو سب سے مہنگا تھا. آپ کی تلواریں پڑی ہوئی ہیں, ان کو دیکھ لیں کہ اس زمانے کے وہ مہنگے ترین ہتھیار تھے. اصل بات ہے کہ وہ ذرائع حلال ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا خون چوس کے آپ گاڑیاں لیتے تھے. کہ مریدوں کے گھر میں دیا بھی نہیں جلتا, اور جس طرح اقبال نے کہا کہ پیر کا گھر جو ہے وہ بجلی کے کمکموں سے روشن ہے. میں آگے تفصیلاً بات کروں گا کہ اقبال کہتے ہیں کہ پیر کی نصیحتیں سن سن کے مرید تو ہدایت پا گیا ہے, اب دعا کرو کہ اللہ پیر کو بھی ہدایت دے. یہ بات نہ ہو. لیکن حلال ذرائع سے وہ چیز حرام نہیں ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا ہے جس کو تم دنیا کہہ رہے ہو اور یہ حرام ہے اور یہ غلیظ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس غلاظت کو اپنے محبوب بندوں کے لیے کبھی پسند نہ کرتا. پھر سیدنا سلیمان کو یہ نہ عطا کرتا. آپ نے استدلال کیا, آپ نے فرمایا کہ پھر سیدنا داؤد کو نہ عطا کرتا, سیدنا یوسف کو نہ عطا کرتا. ان کے پاس مال دنیا بھی بہت تھا, ان کے پاس بادشاہت بھی تھی, وہ زمائے زمانہ بھی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چیز غلیظ ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہ عطا کرتا, اور اگر یہ چیز غلیظ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المال قائم نہ کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی تھی جن کا وسیع تجارت کا کام تھا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے پہلا کنواں جو ہے وہ بھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دیا. پیسہ تھا تو خرید کے دیا. اور نظام زکوٰۃ دیکھیے نا, ہمارے ہاں کسی بھی چیز کا ایک پہلو لے لیا جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مکمل علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہے تو العلم حجاب الاکبر, نامکمل علم جہالت سے بھی بدتر ہے. ہمارے یہاں بڑی شد و مت سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. یہ میرا موضوع بحث نہیں ہے, میں ضمناً سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس بات کا ایک پہلو ہے, اس کی ایک جہت ہے. اگر مطلقاً کتا رکھنا حرام ہے تو پھر قرآن کتے کے شکار کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کتے کے شکار کو اپنے قانون کا بنیادی اصول کیوں بناتا ہے؟ اور کتے کے شکار کا وہاں تذکرہ کرتے ہوئے یہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا سدائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہے؟ اگر وہ مطلقاً رکھنا حرام ہے تو اس کا فعل بھی حرام ہوگا, پھر اس کا شکار بھی حرام ہوگا, پھر وہ موضوع بحث قرآن نہیں ہو سکتا. یہ افراط و تفریط لے ڈوبی ہے ہمارے معاشرے کو. اگر ماں کا ذکر کریں گے تو باپ کو رگیت دیں گے, مرد کی شان بیان کریں گے تو عورت کو پاؤں کی جوتی. اس طرح نہیں, اعتدال ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے. آپ کے عمل میں بھی توازن ہونا چاہیے, آپ کی فکر میں بھی توازن ہونا چاہیے, آپ کے عقائد میں بھی توازن ہونا چاہیے, آپ کے طرز عمل میں بھی توازن ہونا چاہیے. اپنے آپ کو کبھی بھی اس درجے پہ نہ کھڑا کریں کہ آپ اس درجہ حقیقت پسند ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ دنیا کا آخری سچ ہے.
دوسرے کے لیے بھی اسپیس چھوڑیں, اس کو بھی برداشت کریں. آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا نہیں ہے. اس نے کہا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے منحرف ہو جانا, یہ دنیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں, آپ تجارت کریں, آپ جاب کریں, وہ دین کے بنیادی اصول و مبادیات کے تابع کریں تو آپ کی پوری زندگی دین ہے. لیکن اگر آپ کے اندر حسن نیت موجود نہیں ہے, آپ کے اندر اخلاص فی العمل موجود نہیں ہے, تو آپ کا پورا دین جس کو آپ دین کہتے ہیں وہ بھی دنیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ مسجد کو گرا دیا جائے جسے مسجد زرار کا نام دیا گیا. کیوں؟ فرمایا کہ اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی گئی. اب دین تو اس مسجد کو بھی مسجد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی بنیاد تقوی پہ استوار نہ ہو. کجا ہمارے اعمال. تو یہ دنیا اور دین کی تقسیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ, دین تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے ہے, تم دنیا کے لیے نہیں ہو. اس کو برتو دین کے تابع ہو کے, تم جاب کرو, تم تجارت کرو, تم کاروبار کرو, وہ سارے کا سارا ہی دین ہے. لیکن اگر تم اللہ کے نافرمان ہو جاؤ تو پھر جس کو تم دین کہتے ہو, حتیٰ کہ نماز جیسی چیز بھی فرمایا منہ پہ ماری جائے گی. روزے جیسی عظیم چیز کہ جس کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں جزا ہوں, اس کے متعلق بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے صبح منہ بند کیا اور شام تک اس نے منہ بند رکھا اور وہ چغلی سے باز نہ آیا, دھوکہ دہی سے باز نہ آیا, گالم گلوچ سے باز نہ آیا, تو اللہ کے ہاں اس منہ بند کیے کا کوئی اجر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے نمازی ایسے ہیں جنہیں سوائے جگراتے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. موضوع مکمل نہیں ہوا, اللہ نے توفیق بخشی تو یہ جاری رہے گا. اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے. وما علینا